بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اور جواب کا سیشن ہے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال ہے، رشتہ داری میں زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ مجیب صاحب قنوج سے۔ رشتہ داری میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان لوگوں کو، آپ اپنی والدہ کو، اپنی نانی کو، پڑ نانی کو، اس سے اوپر تک جتنے بھی نانیاں آپ کی ہیں ان کو، اپنے نانا کو، پڑ نانا کو، اس سے اوپر تک جتنے بھی ہیں آپ کے ان کو، آپ اپنے والد کو، دادا کو، پڑ دادا کو، اس سے اوپر تک جتنے دادا ہیں آپ کے ان کو، آپ اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑ پوتے کو، بیٹی کو، پوتی کو، پڑ پوتی کو، بیٹی کو، نواسی کو، اس کی بیٹیوں کو، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنوئی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو اوپر تک، جو آپ سے پیدا ہوئے وہ نیچے تک، آپ ان کو، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فیروز صاحب کہتے ہیں بہرائچ سے، مفتی صاحب میں نے تراویح میں قرآن سن لیا ہے اور ابھی میرے گھر کے پاس مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو کیا میں اس تراویح میں شامل ہو سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل آپ شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ شامل ہونا چاہیے، آپ کو تراویح چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا ایک قرآن مکمل ہو گیا ہے تو آپ جہاں کہیں بھی تراویح ہو رہی ہو وہاں شامل ہو جائیں۔ نجم الدین صاحب احمد نگر مہاراشٹرا سے، بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی، اتنا لمبا سوال مت کیا کرو، بڑی جلدی رہتی ہے، اس وقت تھکا ہوا ہوں۔ چلو دیکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سوال کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر اسلامک نظام ہو اور اسلامک ملک ہو، شریعہ قانون والا، تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بولے اس کو سزائے موت دینا کیسا ہے؟ مطلب کیا یہ قرآن میں یا کہیں پہ لکھا ہے کہ اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے؟ کیونکہ میں نے بہت سے کیسز پاکستان میں دیکھے ہیں کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بولنے پر وہاں سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس پہ بہت سارے اسکالرز نے کہا کہ سزائے موت نہیں دے سکتے، اور بہت ساروں نے کہا کہ دینا چاہیے اور دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر کریں آپ، کیونکہ بہت سارے اسلاموفوبک لوگ، آپ کیا مطلب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نہیں، تم تو کہتے ہو اسلام ریلیجن آف پیس ہے، اور تمہارے ریلیجن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بولو تو سزائے موت دے دیتے ہو، اور اسلامک ملکوں میں قانون بھی ہے کہ اگر کوئی بلاسفیمی کرے تو اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ کیا یہ قانون غلط ہے یا صحیح ہے؟ سو پلیز اس بات کو کلیئر کریں۔ دیکھیں، اسلام بے شک ریلیجن آف پیس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کو گالیاں دیں، اسلام پر کیچڑ اچھالیں تو اسلام برداشت کرے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی زندگی جینے کا ادھیکار ہے، جو جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اسلام آپ کو پیش کرتا ہے اچھائی، اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کر لیجئے، نہیں کرتے تو آپ جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزارے، آخرت میں آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام کسی کو زبردستی، یعنی کسی پر زبردستی حاوی نہیں ہوتا، کسی پر اسلام زبردستی تھوپا نہیں جاتا کہ تم اسلام قبول کرو، اسلام کو مانو۔ ہم اس پر پیش کریں گے، اچھائیاں بتائیں گے اور کفر کی برائیاں بتائیں گے، اگر پیش کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی یہ اسلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ تو ریلیجن آف پیس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب مل جل کر کے رہو اور امن کے ساتھ میں رہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو اسلام کہے کہ نہیں بھیا کوئی بات نہیں، بھائی دین کو گالی کسی کو دو گے تو کیوں خاموش رہے گا؟ ہاں، آپ مجھے گالی دے دیجئے، پرسنلی آپ مجھے کچھ بھی بول لیجئے، میں کہوں گا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم صبر کرو، تو میں تمہیں اس کا بدلہ اللہ سے دلواؤں گا۔ لیکن اگر کوئی میرے دین کو گالی دیتا ہے یا امت مسلمہ کو گالی دیتا ہے، میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، یا میرے قرآن کریم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے، یہاں پر اسلام مجھے صبر کی تلقین نہیں کرتا، یہاں پر مجھے اسلام یعنی بدلہ لینے کی تلقین کرتا ہے کہ آپ اس سے سختی کا مظاہرہ کریں، نرمی کا۔ آپ مجھے گالی دیجئے، تو ریلیجن آف پیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی بکتا ہے
तो आप सब्र करें, बर्दाश्त करें। लेकिन अगर आपकी पूरी कम्युनिटी को कोई गाली बकता है, आपके मज़हब को, आपके दीन को, आपके पैगंबर को, आपके अल्लाह को गाली बकता है, तो रिलीजन ऑफ पीस का ये मतलब नहीं कि आप इस पर सब्र करें। आप इस पर सब्र नहीं कर सकते, आपको यानी सख्ती से काम लेना पड़ेगा। आप मेरे मज़हब को कैसे गाली बक सकते हैं? आप मुझे दीजिए पर्सनली कोई बात आप करें मुझे, लेकिन आप मेरे मज़हब को गाली नहीं दे सकते। रिलीजन ऑफ पीस का ये मतलब नहीं कि आप इस्लाम को बोलो बुरा भला, पैगंबर को बोलो, कुरान को बोलो, ये रिलीजन ऑफ पीस नहीं है। ये हो ही नहीं सकता रिलीजन ऑफ पीस भैया, इसको थोड़ी ना बोलेंगे। चलिए आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपने लिखा है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर सज़ाए मौत है? देखिए, अगर इस्लामी शरई कानून नाफिज है तो वहाँ की हुकूमत को लाजिम है कि वो यानी वो जो ये बिल्कुल, ये तो यानी अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान की या अल्लाह की बेहुरमती करेगा, उनको गालियाँ देगा, तो वो वाजिबुल क़त्ल है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। लेकिन अगर इस्लामी हुकूमत नाफिज है तो, लेकिन अगर अच्छा आमी आदमी को इसमें यह नहीं कि किसी ने कोई गुस्ताखी की तो एक शख्स उठा करके कत्ल कर दे, ये इजाज़त नहीं है। हुकूमत के ज़िम्मे है कि उसको सज़ा दे। आम आदमी, आम बंदे के लिए ये इजाज़त नहीं कि आप कोई कहीं भी कोई उठे और किसी को कत्ल कर दे, इसकी इजाज़त तो इस्लाम नहीं देता। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि अगर हुकूमत आपकी है तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि जो बंदा इस तरह की यानी नीच हरकत करता है तो उसको सज़ा दे, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बाकी ये है कि इसमें 2-3 बातें हैं, दो बड़े बड़े इख्तिलाफ हैं। अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक तो यही है कि वो वाजिबुल क़त्ल है, अगर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। हाँ, एक बात और भी कहूँगा कि अगर वो शख्स मुसलमान है और पैगंबर को गाली देता है या कुरान को या अल्लाह के बारे में कुछ ऐसी बात कहता है जो नाज़िबा है, तो फ़ौरन वो काफिर हो जाएगा, उसके सारे अमल ख़राब हो जाएंगे, उसका हज और उसके जितने भी मामलात हैं उस सब के सब अमल बर्बाद हो जाएंगे, उसका निकाह भी ख़त्म हो जाएगा और वो फ़ौरन काफिर हो जाएगा। तो उस पर तौबा करना और तजदीद ईमान करना और तजदीद निकाह करना लाजिम होगा। तो तो अगर कोई गैर करता है तो उस पर भी यही हुक्म लागू होता है कि वो वाजिबुल क़त्ल है, जबकि हुकूमत हो। अगर हुकूमत नहीं है तो फिर मौजूदा हुकूमत के ज़िम्मे है कि जो भी कानून आप, यानी हमारे इंडिया में भी कानून है, ब्लास्फेमी का कानून मौजूद है कि उस पर सज़ाएँ हैं। अब फॉलो हो ना हो अलग बात है, लेकिन कानून तो मौजूद है। आप किसी भी रिलीजन के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकते, अगर उछालेंगे तो उसकी सज़ा मुतय्यन है। क्यों है सज़ाए मौत? क्यों है भैया? आप किसी के पैगंबर के बारे में बुरा भला बोलोगे, 2.25 अरब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हैं, आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाओगे तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे? आप मुझे गाली बकिए, आप, मैं सब्र कर लूँगा, लेकिन आप मेरे पैगंबर को गाली बकेंगे तो हम सब्र थोड़ी ना करेंगे। हम हुकूमत से कहेंगे कि इसको सज़ा दीजिए। तो इतनी आज़ादी नहीं दी है किसी को कि आप इस्लाम के बारे में कुछ भी बोले, पैगंबर के बारे में कुछ भी बोले, इतनी आज़ादी किसी मुल्क में नहीं है भैया। चलो ठीक है। अच्छा, आपने दूसरा सवाल लिखा है कि यानी कोई बंदा इस तरह की काम करे या इस्लाम छोड़े या कुछ भी करे तो उस पर कत्ल का हुक्म लगता है। हम ये कहते हैं कि कोई बंदा इंडिया का नागरिक हो, उसके बाद फिर वो कहे यानी छोड़े और देशद्रोह करे, वो इंडिया को बुरा भला कहे, उस पर क्या कहे? इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको हार माला पहनाएगी, तो उसकी सज़ा मुतय्यन है कि वो देशद्रोही की सज़ा तो यानी उसको सज़ा दिए बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई बंदा इस्लाम, देखो इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मुसलमान कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी को ज़बरदस्ती किसी पर इस्लाम थोप नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इस्लाम ला चुका है, अब वो मुर्तद होता है, तो वो यानी जैसे एक इंसान अपने ही मुल्क के बारे में गलत सलत बात करके देशद्रोह का इर्तिकाब करता है, इसी तरह कोई मुसलमान मुर्तद होकर के इर्तिदाद का अगर उससे यानी वो गुनाह होता है तो उस पर तो वही सज़ाए मौत, जैसे मुल्क के कानून में है कि अगर कोई देशद्रोही करेगा तो उस पर सज़ा है, इसी तरीके से इस तरह है कि अगर आप इस्लाम ले आए उसके बाद छोड़ेंगे तो फिर आप यानी एक गलत मैसेज लोगों के अंदर डालेंगे ना, तो फिर इस पर तो सज़ाए मौत है। इस पर किसी को इश्काल नहीं होना चाहिए, हर मुल्कों का ये कानून है। रिलीजन ऑफ पीस का ये मतलब नहीं कि कोई कुछ भी बोलते रहे, सब्र कहो, आमीन आमीन, ये नहीं मतलब है, ये बेवकूफ़ी है। रिलीजन ऑफ पीस का मतलब ये है कि अमन और शांति के साथ रहिए, भाईचारगी के साथ रहिए, किसी को छेड़ो नहीं। हमारा मतलब ये रिलीजन ऑफ पीस का ये मतलब, किसी को छेड़ो ही नहीं, बेजा किसी को परेशान ना करो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। कुरान और हदीस में इसकी सराहत है। लेकिन कोई बंदा आप, अच्छा कोई आपके अम्मा अब्बा को गाली बकेगा, आप क्या कहेंगे? हज़रत अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा किया आपने, लीजिए पानी पी लीजिए, जूस पीजिए, आपने मेरे बाप को गाली बक्का है। अरे हज़रत आपने बड़ा अच्छा काम किया है, बैठिए पानी पीजिए, एक रात क़याम कीजिए, आपके लिए मुर्ग़ मुसल्लम की बिरयानी बनाते हैं। तो आपके अब्बा को गाली बक्के तो आप उससे यानी पाएँ तो उसको सर पे चढ़ जाएँ। अब कोई आपके पैगंबर को गाली बकेगा तो हम कहेंगे नहीं भाई इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, इसको कुछ मत कहो, ये कहो वो कहो। ये कैसे पॉसिबल है यार? खुद सोचो आप। तो बस मसला यही है।
ہاں ایک اور اس پر موقف یہ ہے کہ اس کو توبہ، یعنی اس پر توبہ پیش کیا جائے گا کہ تم توبہ کرو. اگر وہ توبہ کرتا تو پھر ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس پر وہی سزا عائد ہوگی جو میں نے پہلے بیان کیا ہے. آفتاب صاحب ایم پی سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان میں نفل نماز میں ثنا نہ پڑھیں تو نماز میں کمی تو نہیں ہوگی؟ بھائی ثنا نہیں پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثنا پڑھنے کا جو ثواب تھا اس سے آپ محروم رہیں گے، باقی نماز ہو جائے گی. جتنے لوگوں نے سلام کیا ہے سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ماجد صاحب فیض آباد سے، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بنا روزے رکھے مسجد میں افطار کرتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ اور بہت سارے لوگ مسجد میں افطار کا پورا کام کرتے ہیں، پھل کاٹتے ہیں، تھالا لگاتے ہیں، روزے دار کو پانی دیتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں وغیرہ، مگر کچھ روزہ نہیں رکھتے، تو کیا وہ لوگ روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، اس کا تعلق یعنی غیرت سے ہے. تو اگر ان کے اندر غیرت ہوگی تو پھر وہ نہیں بیٹھیں گے. تو اگر بے غیرت ہوں گے تو وہ بھی منہ سکھا کر کے بیٹھ جائیں گے. باقی اگر افطار میں وہ مدد کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان کے لیے روزہ چھوڑنا کسی قیمت پر جائز نہیں ہے. اگر وہ بیمار نہیں ہیں، اور اگر وہ مسافر نہیں ہیں، یا اگر وہ ایسی عورت نہیں ہے جن کو حیض آتا ہے یا نفاس آتا ہے، تو روزہ چھوڑنے کی تو تین ہی وہ ہوتی ہیں، یا تو بندہ بیمار ہو، یا تو بندہ سفر میں ہو، یا تو حیض ہے. وہ تو صرف عورت کو ہوتا ہے. تو اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ مسافر ہیں. اگر آپ مسافر بھی نہیں ہیں پھر بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو حیض آ رہا ہے، لیکن حیض عورت کو ہی آتا ہے نا. تو تین ہی وجوہات جن کی بنا پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. باقی ان کو چاہیے کہ وہ نہ بیٹھیں، روزہ رکھیں نا. وہ روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ جو ایک دن کا روزہ چھوڑے گا اگر زندگی بھر رکھے تو اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. باقی نہیں بیٹھے تو اچھی بات ہے، اگر بیٹھے تو بھگانا نہیں چاہیے ان کو. آپ پرسنل دیکھتے نہیں؟ بھیا دیکھتا پرسنل سارے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں تو آپ یہ الزام نہ لگائیے. دوبارہ میسج کرنے میں کیا جاتا ہے آپ کا یار؟ دوبارہ کر دو کہ بھائی آپ نے یہ جواب نہیں دیتے پھر دے دو. آپ لوگ تو فل ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں کہ جواب نہیں دیا تو چلو ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ. بھول جاتے، انسان ہی ہوں میں. رات میں تراویح پڑھ کے چھٹی پاتا ہوں، کھانا پینا کھایا نہیں، آپ کے لیے جواب لے کے بیٹھ گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میسج نہیں دیکھتا ہوں تبھی تو جواب دیتا ہوں. ابھی دیکھو میں پرسنل پر جو ہے اس کو جواب دوں گا، ابھی بتاؤں گا آپ کو. عرفان صاحب مادھو پور سے کہتے ہیں کہ LIC میں جمع ہو چکی رقم پر یا آج کل نیو پینشن اسکیم میں جو پیسہ قسطوں کی شکل میں سیلری سے کٹتا ہے اس پر، یا بچوں کی شادی کے لیے جو پیسہ رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بھائی LIC وغیرہ کا بیمہ کرانا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے اس سے توبہ کریں سب سے پہلے. اس کے بعد یہ کہ جو رقم آپ کی کٹتی ہے تو اصل رقم جو ہوگی آپ کی، سود لینا دینا تو جائز ہی نہیں ہے پہلی بات تو، اس کو خود بھی استعمال نہ کریں، اور نہ اس میں زکوٰۃ اور صدقات کا معاملہ ہے. تو جو اصل رقم آپ کی ہوگی پھر وہ پیسے جوڑیں گے آپ زکوٰۃ دیتے وقت. باقی جو پیسہ آپ بچوں کے لیے رکھے ہیں شادی کے لیے، یا جو زیور بچوں کو لیے رکھتے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ یعنی واجب ہوگی نکالنا اگر ان کا سال پورا ہو گیا ہے تو. شادی کوئی عذر نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہ دی جائے. شادی کے لیے جو پیسہ رکھا ہوا ہے اگر اس پر سال پورا ہے تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. جو زیور رکھا ہے شادی میں دینے کے لیے سال پورا تو زکوٰۃ دی جائے گی. اسامہ صاحب کہتے ہیں بہرائچ سے، سوال یہ ہے کہ مکروہ وقت میں کوئی بھی نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ بھیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے تو اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے. تو بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، جو ہمارے پیغمبر نے کہا ہم نے اس کو مان لیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس وقت میں مجوسی سورج کی پرستش کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. آج بھی جب منع کرا تھا تو آج تک وہ منع ہے، کوئی دین میں تبدیلی تھوڑی نہ کر سکتا ہے. عبدالسلام صاحب گورکھپور سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے گاؤں کے مدرسے کی رسید ہر رمضان میں کاٹتا ہوں، میں رمضان میں کاٹتا ہوں جو معرفت میرے نام سے ہے. سوال یہ ہے کہ اس مدرسے میں کوئی داخلہ بچے نہیں ہیں تو کیا رسید کاٹنا صحیح ہے؟ بھائی آپ رسید کیوں کاٹتے ہیں؟ آپ لوگوں سے کیا بتاتے ہیں؟ جب آپ رسید کاٹتے ہیں تو آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں، اس میں تعاون کرو؟ تو پھر تو جھوٹ ہے، ناجائز ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مدرسہ ہے، بن رہا ہے، اس میں تعمیری کام کی ضرورت ہے، آپ مجھے چندہ دے دیجیے، امداد دے دیجیے، تو اگر وہ امداد دیتے ہیں تو پھر جائز ہے. آپ ان سے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لے سکتے، مدد کے طور پر تعاون ثواب کی نیت سے وہ دے سکتے ہیں. تو اگر بچے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر دھوکہ دے کر کے اگر مانگ رہے ہیں تو بالکل ناجائز، حرام ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، اس میں بچے پڑھیں گے تو آپ اس کی تعمیر میں حصہ لے لیں تو پھر وہ جائز ہے. باقی زکوٰۃ صدقات نہیں ہو سکتے اس کے لیے. حضرت غیر مقلدین حضرات فجر کی نماز 1 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اسے کل والے سوال سے جوڑ سکتے ہیں. بھائی غیر مقلدین جو پڑھتے ہیں وہ غیر مقلدین سے پوچھیے، ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہم سے پوچھیے. آپ مجھ سے پوچھیں 3 رکعت کی دلیل کیا ہے تو میں دلیل دے دوں گا.
تو عمل جس کا ہو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے، تو غیر مقلدین سے ہی دلیل مانگ لیں آپ، پھر اس کے بعد بھی شبہات تو پھر مجھ سے آپ پوچھ لیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی انسان سے کچھ پیسے ادھار بطور لے کر اپنے کاروبار میں لگا لے، اس کے بدلے مہینے کے حساب سے ان کو فائدہ کے پیسے دینے طے کر لے، تو کیا وہ جائز ہوگا؟ اگر وہ جائز نہیں تو کوئی اور راستہ ہو بتائیں۔ محمد راشد بجنور سے۔ قرض لے کر کے پھر اس کو یعنی پیسے دینا ماہواری، یہ تو سود ہے نا، یہ تو ناجائز ہے۔ قرض لے کر کے نہیں دے سکتے آپ، ان کا پیسہ اپنے تجارت میں انویسٹ کر سکتے ہیں شرط کے ساتھ کہ بھائی آپ مجھے 50,000 روپے دیجئے، میں اپنے بزنس میں اس کو انویسٹ کروں گا، اور جو پروفٹ ہوگا ماہواری وہ اتنے پرسنٹ آپ کا ہوگا اور اتنے پرسنٹ میرا ہوگا۔ آپ 30-70 کر سکتے ہیں، 20-80 کر سکتے ہیں، 60-40 کر سکتے ہیں، لیکن پرسنٹیج میں ہی طے کرنا پڑے گا کہ میں آپ کا 1,00,000 روپے یا 50,000 روپے اپنے بزنس میں لگا رہا ہوں، اس سے جو نفع ہوگا وہ مہینے میں جو نفع یعنی نکلے گا وہ اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا اور اتنا پرسنٹ میرا ہوگا، اور اس کی مدت جب اس کے بعد میں جب طے ہو جائے گی تو آپ پھر اس رقم کو سامنے رکھیں گے، نفع نقصان دیکھ کر کے وہ پیسے اس کو واپس کریں گے۔ اگر نقصان ہے تو اس حساب سے کم دیں گے، اگر فائدہ ہے تو اسی حساب سے زیادہ دیں گے۔ یہ شکل تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو یعنی کسی سے قرض لینا پھر اس کو پیسے دینا، یہ تو سود میں آ جائے گا۔ آپ طے کر لیں کہ آپ مجھے 50,000 دیجیے، میں آپ کو بزنس میں لگاتا ہوں اس کو، تو اس میں سے اتنا اتنا پروفٹ ہوگا، پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنا آپ کا ہوگا، اتنا میرا ہوگا۔ آفتاب صاحب ایم پی سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا ہے یا خاموش رہنا ہے؟ بھائی جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا ہے، من میں دینا ہے، زبان سے نہیں دینا ہے۔ مکروہ وقت میں نماز پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ بھائی مکروہ وقت میں نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی، بس اور کیا۔ باقی فرض اگر پڑھنا چاہتے ہیں کہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں یہ واضح کریں۔ مہتاب عالم جھارکھنڈ سے، جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اکثر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ بلا وجہ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے۔ اگر جیسے دھیان نہیں لگ رہا ہے اس طرح بند کریں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ آنکھ نہیں بند کرنی چاہیے، بلکہ سجدہ کی جگہ دیکھنا چاہیے، باقی نماز تو اس حالت میں بھی ہو جائے گی۔ گم نام یو پی سے، کیا کپڑے کے کاروبار پر زکوٰۃ واجب ہے؟ بھائی سامان تجارت میں جو بھی ہوگا آپ کا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سامان تجارت میں کپڑا ہے، ٹماٹر ہے، کچھ بھی ہو تو اس کا آپ جوڑیں گے، اور اپنا کیش یا جو زیورات یا جو سونا چاندی اس کو جوڑیں گے۔ اگر وہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے تقریباً 45-46 ہزار روپے، تو پھر اس میں سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اس پر سال بھی گزرا ہوا ہو۔ سوال یہ کہ رمضان میں غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے رمضان میں غرارہ نہیں کر سکتے، پھر کیسے غسل کیا جاتا ہے؟ طریقہ بتائیں۔ بھائی غرارہ جو کرنا وہ فرض نہیں ہے، غسل میں مستحب ہے، مسنون ہے، تو اگر کوئی غرارہ نہیں کرتا ہے تو اس کا بھی غسل ہو جاتا ہے۔ بھائی رمضان میں آپ جب غسل کریں تو کلی کریں، اور کلی بھی احتیاط سے کریں، اتنی زور سے کلی نہ کریں کہ پانی حلق میں اتر جائے۔ اگر پانی حلق میں اتر جائے گا کلی کرتے ہوئے یا وضو یعنی غسل کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے بھی اگر پانی حلق میں اتر جاتا ہے وہ کلی کا، اور روزہ آپ کو یاد تھا، تو پھر اس صورت میں آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو رمضان میں جب آپ غسل کریں تو اس میں کلی کریں، اور ناک میں آہستہ سے پانی ڈالیں، پھر یہاں تک پانی ڈالیں، بالکل سڑ کے نہیں کہ پانی حلق میں اتر جائے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور پورے بدن کو بھگو لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ غرارہ کرنا کسی بھی حالت میں، نہ روزے میں نہ روزے کے علاوہ، فرض یا واجب نہیں ہے۔ کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو غسل ہو جائے گا۔ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں سے فری میں ہوتا ہوں، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں سے میں فری ہوتا ہوں رات 10 بجے۔ میرا مطلب ہے میں تراویح نہیں پڑھ پا رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، اور اب مجھے 24-25 تاریخ کو گھر جانا ہے، تو کیا میں گھر جا کر اپنی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ جہاں رہتے ہیں چھٹی نہیں ملتی تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ گھر جاتے تو اس وقت میں اپنی تنہا تراویح پڑھ لیتے۔ باقی اگر نہیں پڑھی تو اب جہاں جائیں گے، جہاں آپ کو تراویح ملے گی، وہاں تراویح پڑھیے آپ۔ حضرت جیسے ٹی شرٹ یا پھر کوئی اور کپڑا ہو، اس پہ تصویر ہو انسان یا پھر کسی چیز کی، تو کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ خان نوشاد بھائی دیکھیں، اگر جاندار کی تصویر بنی ہے کپڑے پر اور بالکل ظاہر ہے، جس کا تصویر ہونا بالکل ظاہر ہے، یعنی کوئی بھی دیکھے تو کہہ دے کہ یہ تصویر ہے کسی جانور کی، تو اس ٹی شرٹ میں یا شرٹ میں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، تو نہ پڑھیں ایسی ٹی شرٹ میں نماز۔ لیکن اگر پڑھ لیں گے تو نماز لوٹانا یا دہرانا ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ گوگل پر بلا وضو قرآن کا ہندی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عاصم عالم انصاری بھائی دیکھیں، قرآن آپ جب چھوئیں گے تو اس میں وضو ہونا چاہیے آپ کا،
تو موبائل میں قرآن پڑھتے ہوئے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ موبائل میں بھی جب آپ قرآن کی آیات کو ٹچ کریں گے تو وضو کے ساتھ ہی ٹچ کریں۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ جی اسکرین حائل ہوتی ہے تو آپ بغیر وضو بھی قرآن موبائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا بھی رجحان اپنا یہی ہے کہ اگر موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں وضو ہونا شرط نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن کوشش یہی کریں، احتیاط یہی کریں کہ آیات پر آپ کی انگلی فنگر ٹچ نہ ہو۔ باقی آپ پڑھ لیجئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھیں۔ اچھا جی، ایک مسجد میں 2 تراویح کی جماعت صحیح ہے۔ تراویح کی ایک جماعت مسجد کے نچلے حصے میں ہوتی ہے، ایک جماعت مسجد کی چھت پر ہوتی ہے، لیکن عشاء کی فرض نماز دونوں جماعت والے ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں، دوسری جماعت کا ٹائم بھی فکس نہیں ہے۔ فرض نماز تو ایک مسجد میں 2 جماعتیں یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تراویح میں گنجائش ہے، وہ بھی ضرورت کی بنا پر۔ اگر اس طرح مزاج بن گیا تو پہلی جماعت کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، لیکن اگر مجبوری ہے، کسی حافظ کو جگہ نہیں ملی ہے کہ وہ تراویح کہیں پڑھا سکے، تو دوسرے پورشن میں یا کہیں الگ ہال میں، جبکہ دونوں کی آوازیں نہ ٹکرائیں، تو گنجائش ہے کہ وہ 2 جماعتیں تراویح کی ایک مسجد میں ہو سکتی ہیں ایک ساتھ۔ ہم ہوٹل میں کوکنگ کا کام کرتے ہیں تو روزہ رکھے ہوئے کھانا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، رہنمائی کریں۔ بھائی عام حالتوں میں تو مکروہ ہے کھانا ٹیسٹ کرنا، یعنی چک کر کے تھوک دینا، حلق میں اندر نہ لینا، تو عام حالتوں میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا مالک بڑا غصیلا ہے اور وہ نہیں مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ کر کے ہی دو، اور اگر آپ نہیں کریں گے، کھانا الٹا سیدھا بن گیا تو غصہ کرے گا، ڈانٹے گا، تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے یعنی زبان پر رکھ کے ٹیسٹ کر لیں، اس کے بعد میں تھوک دیں، تو پھر آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عام حالتوں میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھا جس میں کوئی مولوی مولانا بتا رہے ہیں کہ تراویح بدعت ہے اور قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ میں کشمکش میں ہوں، اس پر ذرا غور فرمائیے۔ یہ کیسا اسکالر ہے، کیسا مولوی ہے جو تراویح کو ہی بدعت کہہ رہا ہے؟ اللہ ایسے مولویوں سے امت کی، یہ مولوی نہیں ہے، یہ نام نہاد اسلامک اسکالر ہیں جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور اسکالر بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ تراویح کا لفظ نہیں ہے حدیث کے اندر، یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز تراویح کو نمازی نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کا ذکر نہیں ہے، تو ہم نے جو ترجمہ کیا اقیموا الصلاۃ کا کہ نماز قائم کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اس حدیث میں بھی نماز کا ذکر نہیں، ہم نے ترجمہ نماز کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی نماز کا تو ذکر ہی قرآن و حدیث میں تو کیوں پڑھتے ہو، تو ہم اس سے کہیں گے ارے بابا ہم تو نماز یعنی صلاح جو ہے اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو رمضان کی قیام اللیل ہے یعنی تہجد کے علاوہ، اس کو محدثین نے تراویح کا نام دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور پوری سیاہ ستہ میں، اس کے علاوہ تمام کتابوں میں تراویح کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو 20 رکعت جماعت کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2010۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان میں ایک رات کو مسجد میں گیا۔ کون گیا؟ عبد الرحمن بن عبد القاری یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں ایک رات کو گیا تو لوگ متفرق طور پر منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری یعنی ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن الکعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جب میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ امام کے پیچھے یعنی ابی بن کعب کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہے تو نیا طریقہ لیکن بہت ہی بہتر نیا طریقہ ہے۔ تو جس حصے میں لوگ سو جاتے ہیں اس حصے میں سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ رمضان میں قیام اللیل کا بیان۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 212، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شعبان میں مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ تو ترجمے میں تراویح لکھا ہے، وہاں نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا، تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی یعنی آپ امام تھے، لوگ مقتدی تھے۔
चौथी रात को ये आलम था कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जगह ही बाकी नहीं थी, यानी इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि मस्जिद में जगह नहीं बची। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि सुबह की नमाज के लिए डायरेक्ट तशरीफ़ लाएँ। जब नमाज़ पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था कि तुम आए हो, लेकिन मुझे खौफ हुआ कि तुम्हारा ये शौक़ देखकर मुझे लगा कि कहीं तुम पर यह फ़र्ज़ न कर दी जाए रमज़ान में और तुम उसकी अदायगी से परेशान हो जाओ। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो यही कैफियत रही। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावी अदा की, रमज़ान में 3 दिन अदा किए। उसके बाद आपने बयान फरमाया कि मैं नहीं आया कि मुझे ये ख़दशा हुआ कि तुम्हारा इस कदर शौक़ मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं फ़र्ज़ ना कर दी जाए, तुम फिर मशक्क़त में बढ़ जाओ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब चौथे दिन हम नहीं आए। तो सहाबा मुतफरिक तौर पर यूँ पढ़ते रहे आपस में। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, सिद्दीक़ अकबर के दौर में तरावी बाजमात नहीं हुई। वो जो है फितनों का दौर था, इस्लाम के मामलात यानी खिलाफत के बड़े यानी वो थे, नाजुक थे, पेचीदा थे, तो उसमें ही ज़्यादा मसरूफ़ियत रही। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मामला ठीक हो गए थे तो लोग मुतफरिक तौर पर पढ़ते थे। फिर उसके बाद में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक इमाम के पीछे जमा किया। तो आपके सामने सही बुखारी की रिवायत मैंने पढ़ी है, मोता इमाम मालिक में भी है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को 23 रकात नमाज़ पढ़ने का, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। तो ये जहालत है कि तरावी कोई नमाज नहीं है, अल्लाह इन्हें समझ नसीब फरमाए। हदीस को अगर खोल करके देख, जानते वो भी हैं कि नमाज है, लेकिन वो जानबूझ करके दीन में ज़बरदस्ती वाली आसानी पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, मैं सजदे की आयत जब आती है तो मैं बाद में कर लेता हूँ सजदा, तो अगर जैसे मैं भूल जाऊँ और बाद में याद आए तो क्या हुक्म है? असल में मैं दुकान पर बैठा पढ़ता हूँ तो वहाँ सजदा करने की जगह नहीं है, तो घर जाकर के करता हूँ, उसमें भूल जाता हूँ, रहनुमाई फरमाएं। सजदे तिलावत जो होता है कुरान शरीफ पढ़ने का, वो फ़ौरन वाजिब नहीं होता, लेकिन वो वाजिब होता है। तो आपको जब भी मौका मिले आप सजदे तिलावत कर लिया करें। याद रखें कि मैंने इतने यानी सजदे वाली आयत पढ़ी है और फिर उसी हिसाब से आप सजदा कर लें तो फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा आपको, आप उस वक्त करें या बाद में करें, लेकिन करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सवालात, और ये जो सवालात मैंने 5-7 पढ़े हैं भाई, ये इनबॉक्स के ही सवाल थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।